لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے. تیسری حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. متفق علیہ. تیسرا عشرہ آنے والا ہے. 19ویں تاریخ کا سورج 19ویں تاریخ کا دن گزر کر کے جب 20ویں تاریخ کا دن گزر کر کے جب 21ویں تاریخ کا سورج غروب ہوگا، اس وقت سے عید کے چاند تک کا وقت 10 دن کا یہ اعتکاف کا وقت ہے. اعتکاف سے متعلق مسائل آپ کے سامنے لال مسجد میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج اس کا ایک حصہ بیان کیا، 2-3 نشستیں اور بیان ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے اپنے دوسرے سارے کاروبار سے وہ رک جاتا ہے. دکاندار ہے تو دکان بند ہے اس کی، اور مزدور ہے تو مزدوری اس کی بند ہے. کھیت والا کسان ہے تو کھیتی سے وہ دور ہو گیا ہے. نوکری پیشہ ہے تو چھٹی لے لی ہے. غرض یہ کہ کمانے والا ہر طرح سے دور ہو کر کے ہر کام کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر کے وہ الگ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو اتنا ثواب عنایت فرماتے ہیں
کہ جتنا دوسرے کام کرنے والوں کو پیسے مل رہے ہیں، دنیا کا مال مل رہا ہے، یا جتنا یہ کما سکتا تھا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کے کھاتے میں رکھ دیتے ہیں، اور جب ثواب کے کھاتے میں اس کا رکھا جاتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا اپنے گناہوں سے بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے دوسری نیکیاں بھی اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی دوسری نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ جو کاروبار کرتا تھا اور وہ سب جو چیزیں چھوڑی ہیں، ان چھوڑنے کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے۔ اعتکاف کرنے والا سو رہا ہے اور دوسرا آدمی اعتکاف نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے لیے نفلیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، یا شریعت کا کوئی مسئلہ پڑھ رہا ہے، یا کسی کو پڑھا رہا ہے، یا سمجھا رہا ہے، تو یہ ساری نیکیاں ہیں۔ یہ نیکی کرنے والا نیکی کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے کھاتے میں اس کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ لیکن اعتکاف کرنے والا مسجد میں بس بیٹھا ہوا ہے، محض بیٹھنے کی وجہ سے نیکی کرنے والوں کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی چلی جا رہی ہیں۔ شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک شعر بہت شاندار لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ بس آپ کے دربار میں بیٹھا رہوں اور آپ کے دربار میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا رہوں، اور آپ کے دربار میں بیٹھ کر کے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کے چاہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جہنم سے، آپ کے عذاب سے، آپ کی گرفت سے، میدان حشر کی شرمندگی سے، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتا ہے، اور وہ جنت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، آخرت کا آرام مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اعتکاف کرنے والے کو توبہ کرنے کا اتنا شاندار موقع نصیب ہو جاتا ہے کہ کسی اور کو وہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اعتکاف کرنے والا تین کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ وہ سارے دھندے کو، دنیا داری کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے پاس آتا ہے، تو یہ چھوڑنا پہلا کام ہے اس کا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے در کو جا کر کے تھام لینا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی خادم ہے اور وہ آ کر کے اس نے کوئی غلطی کی اور آ کر کے ہمارے پیر پہ پڑ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، تو انسان کتنا ہی پتھر دل ہوگا تو 2 سے 4 10 مرتبے کے بعد تو معاف کر ہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آ گیا اور وہ اطمینان کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، سارے احساسات ضیاءکاری کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ یہ استغفر اللہ، استغفار جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اعتکاف کرنے والا دنیا داری کو چھوڑتا ہے، اعتکاف کرنے والا اللہ کے در کو آ کر کے پکڑ لیتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو 3 کام کرتا ہے وہ۔ ایک تو ترک دنیا کر کے وہ زاہدوں میں اپنا نام لکھا لیتا ہے، تو اولیاء اللہ میں اپنا نام لکھا لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے دربار کو تھام کر کے وہ اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور عبادتیں کر کر کے وہ اپنے درجات کو بلند کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ وہ جب اعتکاف کر کے نکلتا ہے تو ایسا رہتا ہے کہ جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے وہ، اور بالکل اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ صغیرہ تو ویسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں مختلف قسم کے بہانے سے، اور گناہ کبیرہ کے لیے وہ باضابطہ معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
اس کی ایک مثال سمجھیے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ گیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، ایک بچے کو ایک طرف سے کتے نے دوڑایا، اب وہ بھاگا، دوسری طرف سے بندر نے دوڑایا، وہ بھاگا، تیسری طرف سے سانپ نے دوڑایا، وہ بھاگا، اور چوتھی طرف سے بھالو نے دوڑایا، وہ بھاگا۔ اب اس کے بعد دیکھا تو سامنے کوئی دشمن کھڑا ہے، ڈنڈا لیے ہے، اس سے بھاگا۔ اب وہ بندے کو سکون کہیں پر نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بچہ بھاگا 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 اپنے گھر میں گھس گیا، اور اپنے گھر میں گھس کر کے اپنے ابا کے پاس چلا گیا، اور ابا سے کہتا ہے کہ ابا دیکھیے وہاں پر بھالو نے پکڑا، بھالو ہماری طرف دوڑ رہا تھا اور کتا ہماری طرف دوڑ رہا تھا، بندر ہمیں کاٹنا چاہ رہا تھا، سانپ ہمیں ڈسنا چاہ رہا تھا، فلاں آدمی ہمیں مارنا چاہ رہا تھا۔ تو کیا باپ یہ کہے گا کہ ہاں جاؤ تم کو کھا لے گا کتا اور جاؤ تمہیں شیر چیر دے؟ ایسا کہے گا باپ؟ ایسا نہیں کہے گا۔ باپ کہے گا بہت اچھا ہوا بیٹا کہ تو میرے پاس آ گیا، اب کوئی آتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ وہ ڈنڈے لے کر کے تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے کہ اب کوئی آتا ہے ہمارے گھر میں تو میں بتاتا ہوں اس کو۔ تو بندہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے بھاگ کر کے، کن کن چیزوں سے بھاگ کر کے؟ گناہوں سے بھاگ کر کے، معاصی سے بھاگ کر کے۔ یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو ازدہے ہیں، یہ سارے معاصی ایسے ہیں کہ جو شیر کی طرح وہ کھانے والے ہیں، چیرنے والے ہیں۔ یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو کتے کی طرح وہ کاٹنے والے ہیں۔ یہ سارے گناہ سانپ اور بچھو کی شکل میں ہیں۔ یہی سارے گناہ قبر میں سانپ اور بچھو بن کر کے انسانوں کو ڈسیں گے۔ تو ان گناہوں سے بندہ بھاگتا ہے۔ وہ باہر رہتا تو آنکھ کا گناہ ہوتا، اس سے وہ بھاگ گیا۔ وہ باہر رہتا تو دل کا گناہ ہوتا، اس سے وہ بھاگ گیا۔ وہ باہر رہتا تو بری صحبت والے اسے برے کام میں لگا دیتے، اس سے وہ بھاگ گیا۔ شرابی شراب میں لگانا چاہتا، اس سے وہ بھاگ گیا۔ جواری جوئے میں لگانا چاہتا، اس سے وہ بھاگ گیا۔ زانی زنا میں لگانا چاہتا، اس سے وہ بھاگ گیا۔ ہر طرف سے وہ بھاگ رہا ہے اور دنیا کو بالکل چھوڑ دے رہا ہے کہ اے دنیا تو نہایت ہی تکلیف دینے والی ہے اور گناہوں کی طرف بنانے والی ہے، معاصی کی طرف بنانے والی ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ یہ بیت الخلا ہے۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ غلیظ تہخانے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، نہایت پاکیزہ ماحول میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لیجئے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کے ذریعے سے ایسا دھوتے ہیں، ایسا بندے کو دھوتے ہیں کہ اتنا پاکیزہ بندہ کوئی صابن لگا کر کے بھی نہیں اتنا پاکیزہ ہو سکتا ہے، کوئی خوشبو لگا کر کے اتنا خوشبودار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اچھا کپڑا پہن کر کے اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا خوبصورت وہ اعتکاف میں ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اعتکاف میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں۔ اعتکاف یہ روزے کا آخری، روزے میں عبادت کا ایک آخری طریقہ اعتکاف ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے اعتکاف ہر رمضان میں کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف پابندی سے کرنے کی وجہ سے اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تلاشنے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر نہیں آئی، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پایا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ میں نے شب قدر کے تلاشنے کے لیے رمضان میں پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی کیا اور تیسرے کا کیا، تو تیسرے عشرے میں شب قدر نصیب ہو گئی۔ تو اے میری امت، میرے لیے اب تم تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ دیکھیے یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پورے رمضان بھی اعتکاف کا ہے، لیکن یہ حدیث ہے اور سنت کیا حضور نے بتائی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرو، یہ سنت ہے۔ حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جو امت کو راستہ دکھانے کے لیے، راستہ چلانے کے لیے کیے ہیں، وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پاکیزہ حضور کا ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے والا صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اس راستے کو چھوڑنے والا صراط مستقیم کو کھو گیا ہے اور وہ بھٹک گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تقویٰ کا طریقہ بتایا کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، روزے کو تقویٰ کا ذریعہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تقویٰ میں نے بتایا تھا، تقویٰ کے معنی خوف کرنا، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں ڈال کر کے خوف کرنا کہ کوئی ایسی حرکت میری سامنے نہ آ جائے جس سے میرے آقا ناراض ہو جائیں، کوئی ایسی چیز میری سامنے نہ آ جائے جس سے میرے پاک پروردگار کو تکلیف ہو جائے۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے چند بچے تھے، ایک لڑکا بڑا شریف تھا، اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، ان کی خدمت میرے ذمے ہوگی، میرے ذمے کر دیجیے آپ سب لوگ، اور آپ سب لوگ یہ تکلیف نہ اٹھائیے، اور جو ابا کا اور اماں کا جو پیسہ ہے، جو ترکہ ہے، گھر بار ہے، یہ سب میرا حصہ بھی آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیجیے، مجھے خدمت دے دیجیے۔ بہت چالاک بیٹا تھا، کہا مجھے والدین کی خدمت دے دیجیے۔ اب اس نے والدین کی خدمت لے لی اور والدین کی کوئی دولت نہیں لی، گھر بار نہیں لیا، روپے پیسے نہیں لیے، بینک بیلنس جو رکھے ہوئے تھے وہ سارے بھی نہیں لیے، کچھ نہیں لیا۔ وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، خوب خدمت کر رہا ہے، اور اس کا تصور ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا غریب اور فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ اعتقاد اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ کسی کی پوجا نہ کرو مگر اس ذات کی پوجا کرو، ذات اقدس کی پوجا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اچھی معاشرت رکھو۔ خواب میں دیکھتا ہے، پیسے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے آ کر کے کہا کہ آؤ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ خالص سونے کا سکہ اگر وہ 10 گرام کا ہو تو کتنے کا ملے گا؟ 30,000 کا کم سے کم ملے گا آج، اور 10 سکے ہوں تو کتنے کا ہو جائے گا؟ وہ کتنے کے ہو جائیں گے؟ 3 لاکھ روپے کے سکے ہو جائیں گے۔ تو ایک آدمی کہہ رہا ہے چلو وہ پتھر اٹھاؤ اور وہاں پر 3 لاکھ روپے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ 3 لاکھ برکت کے ساتھ آئیں گے یا بے برکتی کے ساتھ آئیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ بے برکتی کے ساتھ ہے، برکت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ نیند کھلی، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا کم سے کم جا کر کے دیکھ تو لیجئے وہاں پر ہے یا ہے بھی، یا ویسے ہی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے کہا میڈم مجھے دھوکے میں نہ ڈالو، حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو سمجھا کر کے اللہ کی ممنوع جو چیز تھی وہ کھلا دی تھی، اگر میں جاؤں گا اور دیکھوں گا اور سونا ہوگا تو کیسے چھوڑوں گا؟ سوچوں گا کہ چلو جیب میں لے لیتے ہیں۔ کہا بے برکتی کے ساتھ ہے اس لیے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ وہ بہت پاکیزہ طبیعت کا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ دیکھو 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، لے لو جا کر کے۔ اس نے کہا کہ یہ برکت کے ساتھ ہے یا بے برکتی کے ساتھ؟ تو بولا کہ برکت نہیں ہے اس میں۔ تو کہا مجھے برکت کے بغیر کوئی دولت نہیں چاہیے دنیا کی، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد ایک خواب میں دیکھا کہ وہ فلاں جگہ جا کے دیکھو ایک سونے کا سکہ رکھا ہوا ہے، 10 گرام کا ایک سکہ رکھا ہوا ہے سونے کا۔ تو پوچھا کہ یہ ایک سکہ برکت والا ہے بلا برکت کے ہے؟ تو کہا یہ برکت کے ساتھ ہے۔ تو کہا اگر برکت کے ساتھ ہے تو بسم اللہ دیکھتے ہیں جا کر کے۔ وہ اٹھا،
اور جا کر کے دیکھا تو وہاں سونے کا ایک سکہ رکھا ہوا تھا. بہت خوش ہوا کہ اے اللہ برکت کے ساتھ آپ نے ایک سکہ عنایت فرمایا. دیکھیے برکت. وہ لیا، لے کر کے اب گھر جا رہا تھا تو سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیز لے لیتے ہیں. راستے میں مچھلی بک رہی تھی، اس نے ایک پوری مچھلی لے لی اور گھر لے جا کر کے بیوی کو دیا پکانے کے لیے. بیوی نے جو مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں ایک موتی نکلا اور اس موتی کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ پوری زندگی کھاتا رہا پھر بھی وہ پیسے ختم نہیں ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. جب بندہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ دنیا میرے محترم کچھ نہیں ہے، یہ آنے اور جانے والی چیزیں ہیں. بس اس دنیا کی حقیقت جس انسان کے دل میں بس گئی وہ انسان مالدار ہے، اور اگر یہ دنیا ساری کی ساری دل میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ انسان مالدار نہیں ہے، وہ انسان مفلس اور غریب ہے. اس لیے کہ دنیا کی دولت کتنی بھی ہو جائے انسان پاک اور پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی دولت اگر ہو جائے قارون کے برابر ہو جائے، قارون بھی آخر میں بھی کہتا تھا کہ کاش کہ اور بھی ہمارے پاس سونے اور چاندی ہو جاتے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشریف لائے. اماں نے بھیجا تھا جاؤ دھوبی کے یہاں کپڑا دھونے کا سلیقہ سیکھو، 1-2 سکے آ جائیں گے، 2 روپے آ جائیں گے، گھر چلے گا. تو وہ گئے تھے دھوبی کے یہاں کپڑا دھلنے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت امام نے دیکھا کہ بچہ بڑا ذہین ہے. کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا نہیں ہے اور اماں ہیں، جا رہا ہوں دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے، کچھ کپڑے دھلنا سیکھ لوں گا تو کیسے آئیں. حضرت امام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے تمہیں کتنا پیسہ ملے گا؟ تو اتنا پیسہ ملے گا. تو کہا میری مجلس میں تم بیٹھا کرو اور اتنا پیسہ لے جا کر کے امی کو دے دیا کرو. اس کی امی آئی کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کو اپنی مفلسی کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے والد نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بیٹے کو دھوبی کا ایک کام سکھانا چاہ رہی تھی اور آپ نے اسے روک دیا، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا. تو حضرت امام نے فرمایا یہ کام سیکھ رہا ہے، یہ کام سیکھ رہا ہے، اتنا اچھا کام سیکھ رہا ہے کہ یہ پستے کا فالودہ کھائے گا. فالودہ نہایت ٹھنڈا مشروب، اور پستے کا فالودہ جو بادشاہ بھی نہایت اسپیشل اپنے لیے بنایا کرتے تھے. کہنے لگی کہ اچھا اتنا زیادہ مالدار ہو جائے گا کہ پستے کا یہ فالودہ کھایا کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب حضرت امام حضرت ابو یوسف کو پڑھاتے بھی تھے اور گھر کا بھی خیال رکھتے تھے، کیونکہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کپڑے کا کاروبار تھا تو پیسے کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، تو اپنے شاگردوں کو دیتے بھی تھے، تو ان کا گھر بھی چل رہا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو. قاضی ہو گئے تھے تو قاضی صاحب کو خصوصی اعزاز کے ساتھ اپنے بیٹھک میں تنہائی میں بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ میں کئی دن سے چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک اچھا کھانا ہے، ایک اچھا مشروب ہے وہ پلاؤں، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، تو آج سوچا کہ آپ کو بلاؤں اور اس لیے میں آپ کو یہ کھلا رہا ہوں. اور یہ ایسا مشروب ہے کہ وہ میرے لیے بھی شاہی باورچی خانے میں کبھی کبھی تیار ہوتا ہے، کبھی کبھی میں کھاتا ہوں. تو حضرت امام بہت خوش ہوئے، کہنے لگے حضرت ہارون رشید نے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کھائیں اور روزانہ میں ایک پیالہ آپ کے پاس بھیج دیا کرو، روزانہ آپ اسے کھایا کریں، بہت طاقتور ہے اور بہت اس سے موڈ فریش رہتا ہے، اور آپ قاضی صاحب ہیں، ہمارے لیے بڑی قیمتی شخصیت ہیں، اور آپ اتنے اونچے ہیں کہ آپ ہی لائق ہیں کہ جن کے لیے شاہی خزانے سے روزانہ پستے کے فالودہ کا انتظام کیا جا سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں انتظام کیا جا سکتا ہے. میں بھی کبھی کبھی کھاتا ہوں، کبھی کبھی اسے چکھتا ہوں. اب حضرت امام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب کھایا تو کہا یہ پستے کا فالودہ ہے. اوہو، یاد کیا
کہ میں تو نہایت غریب گھر کا بچہ اور میں نہایت ہی فقیر گھر کا بچہ کہ جس کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور ہمارے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی کے طور پر میری اماں کو کہا تھا کہ جاؤ، تمہارا بیٹا ضائع نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس پڑھ کر کے، تمہارا بیٹا کامیاب ہوگا، ایک ہنر سیکھ رہا ہے، جس ہنر کی بدولت وہ ایسا کھانا کھائے گا، وہ ایسا کھانا بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ دنیا کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے لیے، اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے دربار میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ ایک محدث ہیں، سالم ان کا نام ہے، وہ غلام تھے اور 30 روپے میں، 30 درہم میں وہ بیچ دیے گئے تھے، 30 درہم یا 300 درہم میں وہ بیچ دیے گئے تھے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ علم حاصل کیا، بہت زیادہ علم حاصل کیا، اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کو ایک موقع سے ضرورت پیش آ گئی حضرت محدث سالم رحمت اللہ علیہ کی، تو جا کر کے حضرت سالم کے گھر میں وہ گھر کے پاس کھڑے ہوئے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ خادم کو بھیجا، حضرت سالم نے کہا کہ ابھی میرے پڑھنے کا وقت ہے، علمی مصروفیت ہے، میں شریعت میں غور و فکر کر رہا ہوں، مسائل نکال رہا ہوں، اس لیے اس وقت حضرت بادشاہ سے معذرت کر دو کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاک کو آسمان بنا دیتے ہیں، آسمان میں چڑھا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ذرہ ہے، ذرے کو اللہ پہاڑ بنا دیتے ہیں، ایک لوہا ہے اسے اللہ کندن بنا دیتے ہیں، ایک پتھر ہے اللہ اسے پارس بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دینی باتیں کر رہا ہے، مسائل کی گفتگو کر رہا ہے، اور اپنے کو مسجد کے حدود میں اس نے پابند کر لیا ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے بھی میں باہر نہیں نکلوں گا، استنجا پیخانہ کے علاوہ میں بالکل باہر نہیں نکلوں گا، میں بغیر ضرورت کے غسل بھی نہیں کروں گا، بالکل پکا اور اپنے کو باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، تو بتائیے کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں بھولیں گے۔ اعتکاف کرنے والا تقوی اختیار کر رہا ہے اور تقوی کو سوچ رہا ہے کہ برائیوں سے وہ کیسے بچیں گے، اور اس کے کتنے طریقے ہیں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد پھر شیطان نہ مجھے پکڑ لے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے، آپ تو پچھلی شریعت کی کتاب کے عالم ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار نے کہا، اے عمر، تم کبھی جنگل میں چلے ہو، کانٹے وانٹے کے درمیان چلے ہو؟ ہاں حضرت چلا ہوں۔ تو کانٹے میں کیسے چلا جاتا ہے؟ تو کہا کہ کپڑا سمیٹ لیا جاتا ہے اور کھینچ سے دیکھ دیکھ کر کے پیر رکھا جاتا ہے، کہیں کانٹا کپڑے میں نہ لگ جائے، کہیں کانٹا پیر میں نہ چبھ جائے۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا، تقوی اسی کا نام، تقوی اسی کا نام ہے کہ مومن بندہ غور و فکر کرے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز خلاف اولا ہے، کس چیز سے ہمارے رب ناراض ہو جائیں گے، کس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف ہو جائے گی، اور کس چیز سے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ وہ بندہ تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کچھ اور گفتگو کرتا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔